کتابیں زندگی کے بحر بے کرام میں روشنی کے مینار ہوتی ہیں، اور روشنی کے ان میناروں سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جن کی ہم نشینی کتاب کے ساتھ ہوتی ہے۔ اول تو ہم کتاب پڑھتے نہیں، کیونکہ وہ ہماری دسترس سے باہر اور ذوق مطالعہ پر گراں گزرتی ہیں، اور اگر ایک بار پڑھ لیں تو دوسری بار پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور اس طرح وہ ادبی سرمایہ گرد آلود ہونے کے لیے الماریوں میں سج جاتا ہے یا کباڑیوں کی نظر ہو جاتا ہے، جنہیں وہ فٹ پاتھ پر سجا کر علم کی بے قدری کے مرتکب ہوتے ہیں۔ مگر کچھ لوگ روشنی کے ان میناروں سے نہ صرف خود مستفید ہوتے ہیں، بلکہ وہ ادب اختصار کے ساتھ دوسروں تک بھی پہنچا دیتے ہیں، جو ادب کی ایک نئی صرف یعنی تالیفی ادب یا حاصل مطالعہ کہلاتی ہے، جو اپنی ابتدائی شکل میں ہے، لیکن اگر آبیاری کا عمل جاری رہا تو شجر بارآور بن جائے گا، جس کے سایہ میں آنے والے دور کے متلاشی علم فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ ہم ہر روز کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں، اخبارات، رسائل، کتب اور دیگر ادبی مواد، اور پڑھنے کے دوران بہت ضروری سبق آموز اور زندگی سنوارنے والے مواد کو خط کشیدہ کر کے انہیں علیحدہ سے مواد کی شکل دے دیتے ہیں، گویا اس مواد کو ہم ادبی شہد یا قند مقرر کے طور پر کھا سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں، ان سے روشنی حاصل کر سکتے ہیں اور آنے والے دور کے قاری کے لیے علمی سرمایہ بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ تالیفی ادب کی ایک ایسی کوشش چین کے مرد دانا یعنی کنفیوشس کے اقوال زرعی ہیں، جو اس کی کتاب دی فرسٹ 10 بک سے عکس کیے گئے ہیں، جو کچھ اس طرح سے ہیں۔ کسی نے ان سے حکمت اور دانائی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، اس میں کوئی حکمت نہیں کہ ہم محض اس وجہ سے سیکھیں کہ بوقت ضرورت اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے گا، اور نہ ہی یہ خوشی کی بات ہے کہ ہمیں دور دراز سے کوئی شخص ملنے کے لیے آئے اور وہ ہماری صلاحیتوں کو جانچنے میں ناکام رہے۔ اگر کوئی شخص ہماری صلاحیتوں کا معترف نہیں تو ہمیں افسوس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ باصلاحیت انسان اپنی کوشش کو جڑ میں تبدیل کر دیتا ہے، کیونکہ جڑ اگر ایک بار مضبوط ہو جائے تو اس سے پھل پیدا ہو ہی جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی انسان میں اچھائی کا بیج بو دیا جائے تو اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ اس جڑ سے ایک با کردار انسان ہی پیدا ہوگا، اور جب کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی اصلاح میں کبھی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنی غلطی کی فوراً اصلاح کر لینی چاہیے، اور یہی محاسبہ ہے کہ اس نے دوسروں سے کیا سیکھا، کیا کھویا، کیا پایا۔ پھر کسی نے ان سے پوچھا کہ ایک شریف النفس انسان کی کیا پہچان ہے؟ تو انہوں نے کہا، ایک شریف النفس انسان کے پاس نہ بھرا ہوا پیٹ ہوتا ہے، نہ بہترین مکان، وہ کام کرنے میں تاخیر نہیں کرتا، لیکن گفتگو میں
بہت محتاط ہوتا ہے۔ پھر کسی نے پوچھا کہ ایک شریف النفس انسان کی کیا پہچان ہے؟ تو اسے کہا کہ وہ اپنے الفاظ کو اپنے اعمال کے تابع رکھتا ہے، نہ کہ اپنے اعمال کو اپنے الفاظ کے۔ شریف النفس انسان اپنی خوبیوں کو پسند کرتا ہے، جبکہ ایک چھوٹا انسان اپنے مال و دولت اور زمین کو پسند کرتا ہے۔ بڑا انسان قانون کے احترام کو پسند کرتا ہے، جبکہ چھوٹا انسان قانون سے بالا رہنے ہی میں اپنی بڑائی سمجھتا ہے۔ اس لیے جب تم کسی ایسے شخص سے ملو جو تم سے بہتر ہو تو تم اس جیسا بننے کی کوشش کرو، اور جب تم کسی ایسے شخص سے ملو جو تم جیسا نہیں تو اپنا محاسبہ کرو اور اپنے آپ کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کرو، کیونکہ اگر انسان کا دل نیکی کی طرف مائل ہوگا تو کبھی بھی برائی کی طرف رجوع نہیں کرے گا اور وہ ہمیشہ برائی سے بچتا رہے گا۔ انسان کو کوئی بڑا عہدہ نہ ملنے پر فکر مند نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے اپنی خوبیوں کی فکر کرنا چاہیے۔ اس بات کے فکر مند نہ ہو کہ دوسرے اس کی خوبیوں کے معترف ہیں یا نہیں، بلکہ انہیں اپنی خوبیوں کا معترف بناؤ۔ اس ایک قول کہ دوسروں کی ناکامیاں تمہارے لیے باعث اطمینان نہ ہوں، بلکہ تمہاری ناکامیاں دوسروں کے لیے رہنما ہوں، کیونکہ اس طرح کے باہمی تجربات ایک دوسرے کے اصلاح کا باعث بنتے ہیں۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ والدین کے حقوق کیا ہیں اور انہیں کس طرح بجا لانا چاہیے۔ اس پر انہوں نے کہا، ان کے حقوق ادا کرنے میں کبھی بھی اعراض یا کوتاہی نہ کرو اور نہ ہی ان کے حقوق بجا لانے میں کبھی انکار کرو۔ ان کے حقوق بجا لانے میں کبھی بھی کوتاہی کے مرتکب نہ ہو۔ اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، جب تمہارے والدین زندہ ہوں تو ان کی خدمت میں کبھی بھی کوتاہی نہ کرو، اور جب وہ فوت ہو جائے تو ان کی تدفین کی طرف قربانی دو۔ اپنے والدین کو کبھی بھی دکھ نہ دو جو ان کی پریشانی کا باعث بنے۔ والدین کو کھانے پینے کے لیے دو، یہی کافی نہیں؟ خوراک تو بھیڑیے اور گھوڑے کو بھی مل جاتی ہے، لیکن اگر انسان کے دل میں اپنے والدین کا ادب و احترام نہیں تو اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں۔ جب تمہارے والدین زندہ ہوں تو تمہیں دور دراز کا سفر نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ایسا کرنا ضروری ہو تو تمہارے بارے میں انہیں علم ہونا چاہیے کہ تم کہاں ہو۔ ماں باپ کی خدمت کرتے وقت تمہیں چاہیے کہ تم ان کی چھوٹی چھوٹی تکلیف دہ باتوں کو بھی نظر انداز کر دو اور ان کے فرما بردار بن کر ہو۔ اگر تم دیکھو کہ وہ تمہاری کسی بات پر سنجیدہ نہیں یا نادان ہیں تو پھر بھی تمہیں ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور نہ ان سے شکایت کا کوئی لفظ کہنا چاہیے۔ تمہیں ایسا کرتے وقت اپنے آپ پر جبر ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ جب کسی آدمی کا والد زندہ ہو تو اس کی ذہنی کیفیت کا مشاہدہ کرتا رہنا چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، اور جب اس کا والد فوت ہو جائے تو وہ کیا کرنا چاہتا تھا۔ اگر والد کی وفات کے 3 سال تک وہ اپنے والد کے نقش قدم پر چلتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک اچھا بیٹا ہے۔ ایک نوجوان کو گھر میں اچھا بیٹا اور گھر سے باہر اچھا انسان ہونا چاہیے۔
گفتگو میں نرم گفتار اور پر اعتماد ہونا چاہیے۔ پڑوسیوں کے بارے میں کنفیوشس کا قول یہ ہے کہ انہیں آپس میں نیکی، شفقت اور باہمی رواداری سے رہنا چاہیے۔ ایک انسان کو دانا کیسے گردانا جا سکتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ جب اس کے پاس نیکی اور بدی میں سے کسی کا انتخاب کرنے کا موقع ہو تو وہ جو شخص نیکی کے بدلے